الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ گراں قدر بزرگوں، نوجوان دوستو، خواتین و حضرات، بنگلور میٹرو کے وابستگان، بڑی مسرت کی بات ہے کہ آج اس ورچوئل پلیٹ فارم کے ذریعے آپ سے ملاقات کا شرف مل رہا ہے۔ گاہے بگاہے میں مختلف اجتماعات میں شرکت بھی کرتا ہوں، کبھی بنگلور کے، کبھی کسی اور جگہ کے۔ ورچوئل پلیٹ فارم نے آسان کر دیا اس کام کو۔ فزیکلی پریزنس کے بغیر دنیا میں جہاں بھی تحریک کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں آپ شریک ہو جا سکتے ہیں۔ یہ ہے بلیسنگ ان ڈسگائز کہ کرونا وبا نے جو جکڑ بندیاں پیدا کر دی ہیں، جو مشکلات پیدا کر دی ہیں، ان کے بیچ میں بہت سے ہمت افزا پہلو، مثبت پہلو ہمارے سامنے آئے۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اب ہمارا کوئی اجتماع لوکل نہیں رہا، گلوبل ہو گیا۔ ابھی یہ جو آپ کا اجتماع چل رہا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں باہر سے بھی لوگ شریک ہوئے ہوں گے۔ تو بہرحال آج اس ورچوئل پلیٹ فارم سے آپ سے ملاقات کر کے خوشی ہوئی۔ کووڈ-19 نے جو چیلنجز پیش کیے ہیں انہیں کیسے عبور کیا جائے اور کیسے مستقبل سازی کی جائے، یہ میرا موضوع ہے، ہاؤ ٹو اوور کم کووڈ-19 چیلنجز اینڈ فیوچر شیپنگ۔ اس موضوع پر راست گفتگو کرنے سے قبل یہ بات بتا دوں کہ کووڈ ایک حقیقت ہے، ایک وائرس ہے، ایک وبا ہے۔ امت میں تو دور کی بات، خود میں نے تحریک میں اچھے لوگوں میں سے دونوں ایکسٹریم پر لوگوں کو پایا۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ لوگ ابھی ہنسی مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہم سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کریں، ماسک پہن کر جائیں، سینیٹائز کریں ہاتھ کو، تو ہمارے کچھ لوگ ایسے بھی جو ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ایک ہوا ہے جو کھڑا کیا گیا ہے اور یہ سادہ لو آدمی ہے کہ اس کے جھانسے میں آ گیا ہے۔ اسے ابھی اتنی فہم نہیں ہے، یہ اسے حقیقت سمجھ رہا ہے، حالانکہ کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کووڈ بس کیپٹلسٹ لوگوں کا کھڑا کیا ہوا ایک ہنگامہ ہے۔ آج بھی ہمارے لوگوں میں سے ہیں ایسے سمجھنے والے۔ ہمارے ہاں ہماری صفوں میں اکثر و بیشتر سبجیکٹس کے بڑے بڑے ماہرین پائے جاتے ہیں۔ کووڈ، وائرالوجی، مائکرو بایولوجی، جینیٹکس، اس طرح کے سبجیکٹ کے جو ماہرین ہیں ان سے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک حقیقت ہے، اور اس موضوع پر دسیوں سال سے لکھا گیا ہے، آج کل نہیں، دسیوں سال پہلے سے لکھا گیا ہے کورونا وائرس پر، اور یہ لیب انجینئرڈ وائرس نہیں ہے۔ یہ واٹس ایپ یونیورسٹی میں جو باتیں گردش کرتی ہیں، ہمارے بہت سے لوگ جن کی سطح اس سے بلند نہیں ہو پاتی، اس یونیورسٹی سے فراغت کے بعد اس کو ایک ہنسی مذاق میں اور ٹھٹے میں اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صاحب ایک ہوا ہے جو کھڑا کیا گیا۔ آپ بھی بلیو کرتے ہیں امین صاحب اس پر؟ اس پر ہمارے ایک دوست نے ایک سیریز آف آرٹیکل لکھا۔ اس آرٹیکل کے اینڈ میں انہوں نے بہت اچھا جملہ لکھا، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا انہوں نے، کچھ ظالم اور بے انتہا غیر ذمہ دار لوگوں نے عام لوگوں میں یہ غلط تصور دے دیا ہے کہ یہ کرونا مرض ہے ہی نہیں، یا جتنا خطرناک اسے پیش کیا جا رہا ہے ویسا نہیں ہے۔ ایسے لوگ شاید اپنے گھروں سے میتیں اٹھنے کے بعد ہوش کے ناخن لیں گے۔ ایسے غیر ذمہ دار
कम इल्म लोगों की बातों में हरगिज ना आए और जिम्मेदार इंसान बनकर जीने की आदत डालें। ये जुमला बहुत अच्छा लगा तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया। तो एक एक्सट्रीम ये है कि कोविड एग्जिस्ट नहीं करता, ये करता भी है तो पैंडेमिक नहीं है। और उसके लिए जो दलील उन्होंने दी, हमारे दोस्तों से जब मुलाकात हुई, बातें हुई, तो वही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो हर अल्लू मल्लू जो कहता है उसको सुनाते हैं। कभी किसी एक्सपर्ट से इस मौजू पर वो बात नहीं करते, जो एपिडेमोलॉजिस्ट हो, जो वायरोलॉजिस्ट हो, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का आदमी, उससे बात नहीं करते। यही जो छोटे मोटे लोग हैं। तो एक एक्सट्रीम है कि दिस इज नथिंग, दूसरा एक्सट्रीम है वो है पैनिक है, खौफ है, हरासानी है, बेकरारी है, नफ्सियाती इसमें हलाल है, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग नहीं है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं। और मेरे पास ऐसे वाकयात हैं जिसने इस 4-5 महीने में लॉकडाउन के नतीजे में लोगों की नफ्सियाती सेहत पर खलल डाला है। ये एक मुकम्मल मौजू है। इंशाअल्लाह गालिबन 3 बजे से मेरा एक प्रोग्राम है, या 4 बजे से, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। आज रफीक द कंपेनियन SIO का एक मैगजीन पहले हुआ करता था, उसका पोर्टल है द कंपेनियन, उसमें मैं दी अदर एक्सट्रीम पर बात करूंगा दोपहर में, साइकोलॉजिकल हेल्थ, साइकोलॉजिकल वेल बीइंग एंड कोविड लॉकडाउन के मौजू पर। ये दो एक्सट्रीम के बीच में हकीकत है, इस हकीकत को तस्लीम करना चाहिए कोविड के। और ये बात याद रखिए कि ये अभी जल्द खत्म होने वाला नहीं है। कि मैं आज की बात नहीं कह रहा हूं, मैंने इस मौजू पर सबसे पहले खुतबा दिया था मार्च 20 में। लॉकडाउन तो मार्च 22 को जनता कर्फ्यू हुआ था, उसके बाद 26 से लॉकडाउन हुआ था। उसमें भी मैंने ये बताया था और आज भी मैं आपको बताता हूं कि कोविड का ये मर्ज 2 साल तक कम से कम दुनिया में बाकी रहेगा। आप ये ना हम नहीं जानते, लेकिन जो माहिरीन कहते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, इससे वाकिफियत हो कि इसके साथ जीना है। इसका ऑर्गेनाइजेशन का कहना यह है कि कोविड जिनको मुतासिर करता है उनमें से सिर्फ 5 में से 1 फर्द को उसके आसार नुमाया होते हैं। जो सिम्टम्स आते हैं, जो भी सिम्टम्स आम ही तो आज हर बच्चा कहता है, ब्रेथलेसनेस होना, कॉफ होना, फला होना, फला होना। ये जो कोविड की निशानी बताई जाती है वो भी कोविड की नहीं है, उसमें आम फ्लू भी हो सकता है, आम बुखार भी हो सकता है। लेकिन जिसको ये आसार नुमाया हो, मान लें कि वो 5 पेशेंट में से 1 आदमी है जिसे आसार नुमाया होते हैं, और 4 पर आसार नुमाया हुए बगैर कोविड आता भी और चला भी जाता है। हम में से कितने लोग जिस मजलिस में बैठे हुए हैं जिनको कोविड लगा होगा और निकल गया होगा, उनकी इम्यूनिटी ने, उनकी कुव्वत मुदाफियत ने उसे निकाल कर बाहर कर दिया, पता भी नहीं हमको। अब जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है बहुत ही परेशान हो जाते हैं। उसके बगैर भी इम्कान है, ये मेरी बात नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत पहले बताया है कि आउट ऑफ ऑल दोज इन्फेक्टेड 1 in 5 दे डिस्प्ले सर्टेन सिम्टम्स। और फिर उसमें से भी जिनको सिम्टम्स आए 80% लोग रिकवर हो जाते हैं। कुछ लोगों को उसके आसार ज्यादा बैठ जाते हैं और कुछ लोग जो है इस दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने जिसकी मौत कोविड के हवाले से लिखी है वो जरूर जाएगा, ये हमारा ईमान है। मोर्टेलिटी रेट कोविड का 2% है, इंडिया में और कम है। यानी 100 लोगों को अगर लगे तो उनमें से 2% लोग जो है उनकी मौत वाकई होती है जिनको कोमॉर्बिडिटीज हो, लंग्स प्रॉब्लम हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, पहले से ओबेसिटी हो, 60-65 प्लस एज हो। वरना ये है कि ये एक हकीकत है, इसे तस्लीम करें, इससे कोई बड़ा मसला पैदा नहीं होता है। खुद हमारी कुव्वत मुदाफियत इसे बाहर निकाल कर फेंक देती है, और लग भी जाए तो इंसान फाइट करके बाहर आता है
اور کچھ لوگ ہیں جن کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے اس کے حوالے سے رکھا ہے موت، ان کو اللہ تعالیٰ شہادت کا درجہ دیتا ہے مسلمانوں کے لیے۔ یہ پہلے میں نے مناسب سمجھا کہ جو چیلنجز ہیں ان میں سے سب سے بڑا چیلنج ہے ٹو ایکسپٹ دی ریالٹی۔ ریالٹی کو ایکسپٹ نہیں کریں گے تو باقی باتیں سب علمی باتیں ہیں، سب کتابوں میں اویلیبل ہیں، نیٹ میں اویلیبل ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، میں بھی پڑھ سکتا ہوں، لیکن یہ حقیقت مجھے بیان کرنا تھا کہ دی بگیسٹ چیلنج اس وقت یہ ہے کہ ٹو ایکسپٹ دی ریالٹی۔ یہ پہلی حقیقت ہے، یہ پہلا چیلنج ہے دو ایکسٹریم کے بیچ میں۔ نہ آپ اسے ٹھٹوں میں اڑائیے، نہ خوف زدہ ہو جائیے، بلکہ بیچ کی راہ اپنائیے اور اس کے ساتھ جینا ہے۔ اور یہ خود اللہ تعالیٰ نے ہمارے نظام کے اندر قوت مدافعت ایسے رکھی ہے جس کے نتیجے میں اسے فائٹ کر سکتے ہیں، اور لگ بھی جائے اور اللہ تعالیٰ بلا بھی لے تو بندہ مومن کے لیے تو اس میں کوئی افسوس کی بات نہیں۔ یہ پہلا چیلنج ہے، اس کو اوور کم کرنا چاہیے۔ کیسے اوور کم کرنا چاہیے میں بتاؤں گا۔ دوسرا جو چیلنج ہے وہ ہے لائف اسٹائل چیلنج۔ ہاؤ ٹو اوور کم چیلنجز آپ نے بتایا ہے۔ کووڈ کے حوالے سے بے شمار چیلنجز جس پر میں کچھ بات کروں گا، اکنامک چیلنجز پر۔ ہیلتھ بھی ایک بڑا چیلنج ہے، بڑی دشواریاں ہیں ہیلتھ کے حوالے سے بھی۔ ہیلتھ کے جو سیکٹر ہے، میں گورنمنٹ کے سیکٹر کی بات کر رہا ہوں، ہیلتھ فیسلٹیز کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کے انفرادی صحت کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایجوکیشن کے حوالے سے بڑے چیلنجز ہیں، بچے اسکول جا پائیں گے کہ نہیں جا پائیں گے، آن لائن کلاسز ہو رہے ہیں، اس کے ایشوز ہیں، فیس بھرنے کے ایشوز ہیں، بچے سیریس بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہیں یا کھیل کود کر رہے ہیں۔ ہیلتھ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی کووڈ نے بڑے چیلنجز تھرو کیے ہمارے ساتھ۔ ٹوریزم کے لیے بڑا چیلنج ہے، دنیا کی معاش کا ایک بڑا حصہ ٹوریزم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ انوائرمنٹ پر ایک بڑا چیلنج ہے، انوائرمنٹ کو بھی۔ سائیکولوجیکل چیلنج بھی ہے کووڈ کے حوالے سے۔ پیرنٹنگ بھی ایک چیلنج ہے۔ خواتین و حضرات، کووڈ کے چیلنجز بے شمار ہیں، اور اللہ کا احسان میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تحریک اسلامی صلی اللہ نے ہم کو وابستہ کیا۔ جتنے موضوعات میں نے گنائے ان سب کے ماہرین ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، اور مستقل پروگرام ہو چکے ہیں کیسے اکنامک ریویمپ کیا جائے، اور بالخصوص انفارمل سیکٹر میں، ہوم انڈسٹری میں، چھوٹی چھوٹی معیشت اور صنعت کاری جو لوگ کرتے ہیں ان کے لیے راہ نجات کہاں ہے۔ اس پر ماشاءاللہ ایک بہت بڑا ٹیکنیکل ہمارے ہاں سیمینار ہو چکا ہے۔ ہیلتھ کے موضوع پر ہمارے پاس سیمینار ہو چکے ہیں۔ انوائرمنٹ پر کیا کیا اثرات مرتب ہوئے اس پر ہمارے ہاں بہت اچھے شاندار پروگرام ہو چکے ہیں۔ ہمارے ہاں ایپیڈیمولوجسٹ اور وائرولوجسٹ ایکسپرٹ ہی وہ بات کر چکے ہیں کہ ویکسین کے آنے سے پہلے تک ہم کو کیسے اسی کے ساتھ زندگی بسر کرنی ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو تحریک سے وابستہ کیا، اور ہمارے درمیان ہماری صفوں میں بہت ٹال پرسنالٹیز، بہت عظیم شخصیتیں، ماہرین پائی جاتی ہیں، اور ان کے حوالے سے ہمارے پاس اچھی اچھی باتیں پہنچ چکی ہیں۔ لیکن ان سب چیلنجز میں لائف اسٹائل چیلنج، پوری زندگی بدل جائے گی کووڈ کے بعد، اس کو عبور کرنا ہے۔ ہمارا سونا اور جاگنا بدل گیا۔ ہر گھر میں دیکھیے واویلا مچا ہوا ہے، بچے 12-1 بجے سے پہلے دوپہر میں اٹھتے نہیں، رات میں 3-4 سے پہلے سوتے نہیں۔ ہر گھر میں مسئلہ ہوا ہے کہ بچے پڑھائی لکھائی پر توجہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ لائف اسٹائل بدل گیا ہے، گھروں کے کھانے کا نظام بدل گیا ہے، سونے جاگنے کا نظام بدل گیا ہے، نمازوں کا نظام بدل گیا ہے، مہمان نوازی کے راہ و رسم بدل گئے ہیں، ہر چیز بدل گئی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے اجتماعات، ہم ماشاءاللہ موسٹ فلیکسیبل پیپل ہیں، تو ہم نے ایک دن بھی اپنی تحریکی سرگرمیوں کو معطل نہیں کیا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، ایک دن کے لیے بھی نہیں۔ جس جوش و خروش کے ساتھ ہمارے پروگرام ہوتے تھے، اسی جوش و خروش کے ساتھ بلکہ اس سے کچھ زیادہ انٹینسٹی کے ساتھ آن لائن پروگرام ہم نے کرنے شروع کر۔ تو لائف اسٹائل کے اندر چینج آیا ہے، یہ دوسرا چیلنج ہے۔ ایک امپورٹنٹ چیلنج جس پر میں بات کر کے سلوشن کی طرف آؤں گا وہ ہے اکنامک چیلنج۔ سرمایہ دارانہ نظام وہ ڈیپینڈ کرتا تھا پروڈکشن پر، وہ اسپیکولیشن پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کنزیومرزم پر، لوگ خریدیں زیادہ سے زیادہ چیزیں، جو ضرورت نہیں وہ بھی خریدیں۔ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے دلوں کو لبھایا جاتا ہے، رجھایا جاتا ہے۔
اور لوگوں کے اندر خریدنے کا ایک جوش اور جذبہ تھا. پورا سرمایہ دارانہ نظام اس وقت ٹھپ ہو رہا ہے. لوگ آپ ضرورت کے مطابق خریدتے ہیں. اچھے اچھے لوگوں کے گھروں سے مجھے معلوم ہوا کہ 2 سالن کے بجائے اب 1 سالن بنے گا. رات کی روٹی ہو تو صبح میں گرم کر کے کھا لیں گے. غربت کی وجہ سے نہیں, لوگوں نے اپنے بچوں کو بھی یہ احساس دلایا کہ لائف اس طرح سے بھی کی جا سکتی ہے. تو کنزیومرزم تو دور کی بات, پرچیز پاور, پرچیز ہی نہیں کر رہے لوگ, بقدر ضرورت خرید و فروخت ہو رہی ہے. سرمایہ داران نظام کا پورا جو سٹرکچر تھا وہ زمین بوس ہو رہا ہے. فلائٹس رک گئی ہیں, انڈسٹریز رک گئی ہیں, پروڈکشن رک گیا ہے. ٹریفک نہ ہونے کے نتیجے میں پیٹرول اور ڈیزل کا پروڈکشن ختم ہو رہا ہے, اور بہت سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اس لیے یہ کہا جاتا ہے, میں نہیں جانتا, میں اس کا ماہر نہیں ہوں, یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے نیو لبرلزم, نیو کیپٹلزم پیدا ہوا, ویسے نیو سوشلزم کا نظام بھی آنے والا ہے. یعنی یہ ہے کہ سوشلزم وہ نہیں ہے جو کسی زمانے میں رشیا میں تھا یا کارل مارکس نے پریزنٹ کیا. سوشلزم کا مطلب ہے کہ حکومت نے تعلیم پہ خرچ کرنے سے, عوام پر خرچ کرنے سے, صحت عامہ پر خرچ کرنے سے, کھیتی باڑی پر خرچ کرنے سے دستبردار ہو گئی تھی. انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا تھا. سب پرائیویٹ انڈسٹریز, ایجوکیشن بھی پرائیویٹ, ہیلتھ بھی پرائیویٹ, ساری چیزیں پرائیویٹائزیشن کے حوالے ہو چکی تھی. اب ایسا نہیں ہے. اب ذمہ دار حکومتوں کا یہ کام ہوگا, ان کی آمدنیاں گر گئی ہیں لیکن ان پر اخراجات کرنا اب لازم ہو گیا ہے, ورنہ ملک بچیں گے نہیں. ہمارے ملک میں ہمارے پی ایم صاحب نے $5 ٹریلین کی اکانومی کی بات کی, اور اب 5 کلو اناج پر آ گئے. یہ بھی بہت چھوٹا تصور ہے. ہمارا ملک انفارمل اکانومی رکھتا ہے. لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہوں, جب مارکیٹ میں جا کر خریدیں گے تو دکان میں اور مارکیٹ میں پیسے کا جو ہے روٹیشن ہوگا. ہاتھ میں پیسے نہیں, 5 کلو اناج دے دیں گے, لیکن امپلائمنٹ نہیں, جاب اپرچونیٹیز نہیں, اور غریبوں کے لیے اس سیکٹر میں انویسٹمنٹ نہیں. اب لازم ہو جائے گا حکومتوں کے لیے کہ, اسی لیے میں نے کہا ہے کہ نیو سوشلزم, یعنی کہ حکومت عوامی معاملات میں خرچ کرنا اب شروع کرے گی, کرنا چاہیے, جو سوشلزم کا ایک حصہ ہے. اسلام دونوں کے بیچ میں ہے, نہ کیپٹلزم نظام کا قائل ہے. اسلام یقیناً یہ مانتا ہے کہ انفرادی ملکیت ہو. اسلام یقیناً اس بات کو مانتا ہے کہ سرمایہ کاری ہونی چاہیے, انفرادی سرمایہ کاری بھی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام حکومت سے یہ چاہتا ہے کہ وہ سب کے لیے عادلانہ معیشت کا تیقن کرے, ایکول اپرچونٹیز کریٹ کرے, پابندیاں لگائیں حرص پر, ایکسپلائٹیشن پر, ان سب پر پابندی لگانا حکومت کا کام ہے. تو گویا کہ اسلام ایک بیچ کی راہ دیتا ہے, اس راہ کی طرف لوگ آئیں گے. کیونکہ میں نے کہا کہ یہ میرا موضوع نہیں ہے, جن کا موضوع ہے وہ اس وقت دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام جو عادلانہ معیشت کا نظام دیتا ہے, بعین ہی اس زمانے میں وہی ایک سوٹیبل اکنامک سسٹم ہو سکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اکنامک چیلنجز ہمارے سامنے بڑے کھڑے ہو رہے ہیں. اب تک تو صرف مالداروں کے درمیان دولت گردش کرتی رہی. قرآن نے کہا کہ کیلا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, دولت صرف تمہارے دولت مندوں کے درمیان گردش نہیں کرنی چاہیے, اس کا ڈسٹریبیوشن وائڈر نیٹ ورک پر ہونا چاہیے, وائڈر اسپیکٹرم پر ہونا چاہیے. اب وہ دور آ رہا ہے. چیلنجز کی بات آئی تو یہ چونکہ پیٹ کا معاملہ ہے, ہر انسان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے, اس لیے میں نے اس موضوع کو تھوڑا سا ٹچ کیا, اور جو اس فیلڈ کے ماہرین اس پر غور کریں, اور دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اب سلوشن کے طور پر اسلام ہی کا وہ سسٹم ہے جہاں فرد کو بھی آزادی ہوگی اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہوگی کہ ریگولیشنز پیدا کریں, قانون پیدا کریں, جس کے نتیجے میں عام لوگوں کی زندگی خوشحال ہو, بہتر ہو, اور سوشل سیکٹر پر ایکسپینڈیچر ہو, ایجوکیشن سیکٹر پر ایکسپینڈیچر ہو, ہیلتھ سیکٹر پر حکومتیں ایکسپینڈیچر کریں. ایک بیچ کی بات میں عرض کر دیتا ہوں. ابھی لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی ہے, یہ لاک ڈاؤن سب پولیٹیکل ہے.
माहिरीन से पूछते हैं तो बताते हैं कि लॉकडाउन का बेसिक पर्पस ये है कि फर्स्ट में जब कर्व ऊपर चढ़ता है तो उस वक्त लॉकडाउन इसलिए करना है कि वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को बचा लें, आप बड़ों को, बीमारों को, सबको आप घर के अंदर रोक लें। फिर उसके बाद जब अनलॉक करते हैं तो नौजवान और नई नस्ल मईशत के लिए आगे जाएंगे, वो एक्सपोज होंगे, वो उनके अंदर इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। और इस दौरान, लॉकडाउन के दौरान फैसिलिटीज को बढ़ाना होता है गवर्नमेंट का काम। अब लॉकडाउन करने का ये मतलब है कि हमारी हुकूमतें ये कह रही हैं कि हमारे पास फैसिलिटीज मौजूद नहीं है। करोड़ रुपए आने के बावजूद जो फैसिलिटीज इन मसाइल में, इन पैंडेमिक में, इस वबा के दौरान जो बुनियादी जरूरियात थी इस मसाइल से, इस मसले से मुताल्लिक, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करने के नतीजे में वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो लॉकडाउन करते हैं। एक पॉलिटिकल है, वरना साइंटिफिक तरीके से हमारे दोस्तों ने बताया कि मैथमेटिकल कर्व का जो डिजाइन किया गया वो हिंदुस्तान में फेल हो गया, बाकी दुनिया के हिस्सों में जो उसका मैथमेटिकल मॉडल है वो सक्सेसफुल हुआ। और उसके बाद एक जमाने के बाद उसको जो है अनलॉक करते हैं, जब पीक पर जाता है तो अनलॉक करते हैं, पीक पर जाने पर लॉक नहीं किया जाता, पीक पर जब बीमारी जाती है तो अनलॉक किया जाता है। ये साइंटिफिक बातें जो हमारे दोस्तों ने बताई। ये मेरा पहला हिस्सा था। चैलेंजेस में मैंने बहुत सी बातों का जिक्र किया, लेकिन उसमें मैंने 3 पर फोकस किया है। एक है एक्सेप्टिंग द रियलिटी, दूसरा मैंने लोगों को बताया है, मतलब एक्सेप्टिंग द रियलिटी में बीच की जो राह है, दूसरा है लाइफ स्टाइल चैलेंजेस, और तीसरा मैंने कहा जो आखिर में अभी मेरी बात आई है इस सिलसिले में, वो ये है कि हम इकोनॉमिक इश्यूज को भी लें सीरियसली, इसलिए कि वो भी हमारे लिए चैलेंजेस में से एक चैलेंज है। अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। मुझे बहुत खुशी भी हुई, ताज्जुब भी हुआ। मैं आपको बताता हूं कि सोल्यूशन के तौर पर माहिरीन ने, छोटे मोटे लोग नहीं, माहिरीन ने लिखा है कि अब हुकूमतों को जिन बातों पर तवज्जो देने की जरूरत है वो है हेल्थ सेक्टर, हाइजीन, एजुकेशन। बड़ा मसला है, हमारे लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं, जिम्मेदार शहरी का होने का एहसास नहीं। आम हिंदुस्तानी की बात, कुछ लोग हैं जिनके अंदर सेंस होता है। और माइक्रो फाइनेंस, छोटे लोगों की तिजारत, छोटे लोगों के हाथ में पैसे हो, बड़े लोगों के नहीं। मल्टीनेशनल जो कॉर्पोरेशन थे उनका कोई मसला नहीं है, छोटे लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लिक्विडिटी का प्रॉब्लम। दुकान में 2 लाख रुपए का माल रख के बैठे, बिजनेस तिजारत ही ना हो, लिक्विडेशन ना हो तो कैसे वो जिएगा और खाएगा पिएगा। कमर्शियल स्ट्रीट में परसों गया, देखा कि सारी जगह जो है कब्रिस्तान का सन्नाटा है। 2 आदमी 3 आदमी एक दुकान में, एक दुकान में मिसाल के तौर पर दुकान चलाने के लिए अगर 3 लाख 4 लाख रुपए महीना खर्च हो तो 3 लाख 4 लाख का बिजनेस नहीं होता होगा, नफा कहां से कमाएंगे। होटलों को जाए तो सुनसान है, आप चले जाए तो खुश हो जाता है। माइक्रो फाइनेंस, ये मैं आपको हवाले दे सकता हूं, आप बीबीसी में जाकर देख लीजिए, रिसर्च पेपर अवेलेबल है। ईपीडब्ल्यू में जाकर देख लीजिए, आप वहां रिसर्च की बातें मिलेंगी ईपीडब्ल्यू में। ये जो बातें मैं अर्ज कर रहा हूं, अमेजिंगली 3 मीकात से दर्ज किया जा रहा है कि हम एक बस्ती को सेलेक्ट करें, उसमें हेल्थ पर, हाइजीन पर, एजुकेशन पर और माइक्रो फाइनेंस पर तवज्जो दें। मेरे कारकुन हजरात, खवातीन हजरात, जमात के साथियों, गौर कीजिए कि आपकी मरकजी शूरा में ऐसे लोग मौजूद हैं जो समझते हैं कि क्रक्स ऑफ द प्रॉब्लम क्या है, मुआशी मसले की जड़ बुनियाद कहां है, कहां ठीक करने से मसला हल हो सकता है। ये आपको मालूम है ना, एक लतीफा गर्दिश करता रहा कि एक आदमी की कार खराब हो गई और वो गया एक गांव में एक आदमी के पास, उसने बॉनेट खोला और पूरी तरह से देखा, देखने के बाद एक जगह नट को उसने ठीक ठाक किया, ठोका और उसके बाद उसने बिल दे दिया 5,000 रुपए का।
कार के मालिक ने कहा ये ठोकने के लिए तो 10 रुपए है, आप 5,000 रुपए ले रहे हैं। कहा बिल्कुल ठोकने का 10,000 रुपए, और जहां ठोकना है उसकी बचत कीमत है 4,990 रुपए उस इल्म के लिए कि कहाँ ठोकना है, और एक जो बजाया मैंने उसका 10 रुपए दे दीजिए, 5,000 रुपए। ये लतीफा गर्दिश कर रहा है। ये आपकी शूरा ने ये तय किया उस जमाने में। मेरा ख्याल है कि उस वक्त डॉक्टर फजलुर रहमान फरीदी साहब भी थे शूरा, और लोग भी थे। तो ये है बुनियादी बात के अब माहिरीन ने भी लिखा है, जमात के कारकुनों को, जमात के अरकान को, जमात के जिम्मेदारों को इस शिक पर तवज्जो देनी है कि हेल्थ, हाइजीन, एजुकेशन एंड माइक्रो फाइनेंस के लिए कहा गया कि पूरे मुल्क में नहीं, पूरी रियासत में नहीं, हर रियासत की यूनिटों में से लिखा हुआ है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 20%, 25%, 30% यूनिटों में। यानी अगर कर्नाटक में मान लीजिए 100 यूनिट है तो 30 यूनिट में हो जाना चाहिए। बेंगलुरु में मान लीजिए कि आपके सर्कल्स पूरे मिलाकर 50 हैं, तो उसमें जो है कम से कम 10 सर्कल के अंदर, 5 सर्कल के अंदर हो जाना चाहिए। कोटा लिखा हुआ है, पढ़कर देख लीजिए। अगर ये काम करेंगे तो पोस्ट कोविड चैलेंजेस एंड फ्यूचरिंग, शेपिंग द फ्यूचर, जो आप शेप करेंगे उनमें से इसकी बड़ी अहमियत है, इस पर आपको गौर करना पड़ेगा। नंबर 2, कम्युनिटी वॉलंटियर्स की जरूरत। ये है शेपिंग द फ्यूचर। यानी ये है कि इंसानियत के लिए ये जो अजीम हादिसा रूनुमा हुआ है, इसमें हुकूमतों का तो मामला हमें मालूम है, उन्हें इंसानियत से दिलचस्पी कम है, उन्हें अपने मफादात से दिलचस्पी ज्यादा है, वो अपने साथियों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। हम अंबिया के वारिसीन और जानिशीन, इंसानियत के दर्दों का मदावा करने वाले, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि वॉलंटियरिंग करें। इस सिलसिले में ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक बहुत अच्छी तस्वीर दुनिया के सामने पेश की है। जो बड़ी बड़ी राग अलापते थे वो मैदान में गायब। इस पूरे कोविड लॉकडाउन के हवाले से तहरीक के भी और गैर तहरीक के भी मुसलमानों ने जो शानदार कारनामा अंजाम दिया है। हमारे एक दोस्त हैं, हमारे अमीर जमात के छोटे भाई शुजातुल्लाह हुसैनी, उन्होंने पूरी एक किताब लिख डाली है। ये मुसलमानों ने कहाँ कहाँ क्या क्या काम किया, किसी ने खिलाया, किसी ने पिलाया, किसी ने मेडिकल हेल्प किया, किसी ने जो है वो मर्सी मिशन चलाया, किसी ने गैर मुस्लिमों की मैयतों तक को उठाने का नज्म किया, किसी ने फलां किया, किसी ने फलां किया। मुसलमानों की एक शानदार तारीख है और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने, ज़ब्त तहरीर कर लिया उसको, अब वो किताब की शक्ल में आ रही है। वॉलंटियर्स की जरूरत है। केरला की हुकूमत ने इसकी तरफ पेशकदमी की, हमारे यहाँ पहले से है। हमारे यहाँ सॉलिडारिटी फोरम है, यूथ फोरम है, और न जाने क्या क्या फोरम हम लोगों ने बना रखे पूरे हिंदुस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहां की हुकूमत ने बताया कि हर 100 फर्द पर एक वॉलंटियर हम तैयार करते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 3.5 लाख वॉलंटियर्स तैयार करेंगे, और उन्होंने अब तक 3.37 लाख वॉलंटियर्स तैयार कर लिए, हर 100 में से। और उनका काम है पोलिसिंग करना नहीं है, उनका काम दुरुस्ती नहीं है, उनका काम है हेल्प करना, लेंडिंग हेल्प, के 100 लोगों के दरमियान किसी को कोई तकलीफ है, खांसी है, बुखार है, मईशत का मसला है, बीमारी का मसला है, फला मसला है, फौरन हेल्प करना चाहिए। तो वॉलंटियर्स का क्रिएट करना। और मुझे मालूम है कि ये जो नंबर थी हुकूमत के, ये सब जो खड़े होते हैं उनका भी कोई मादी मफाद होता है, लेकिन आप जब खड़े होते हैं, तहरीक के लोग जब खड़े होते हैं, तो वो इंसानियत के लिए खड़े होते हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे की इत्तिबा में वो खड़े होते हैं और इंसानियत के लिए वॉलंटियरिंग करते हैं। ये वक्त आने वाला है कि कोविड के हवाले से अमवात भी होंगी, कोविड के हवाले से पैनिक भी होगा, कोविड के हवाले से डिप्रेशन भी होगा, कोविड के हवाले से लोगों की मईशत भी ठप हो जाएगी, रोजगार भी चली जाएगी, अनएम्प्लॉयड भी हो जाएंगे। ये वॉलंटियर्स के ग्रुप को तैयार करना, ये हमारा काम है। शेपिंग द फ्यूचर। अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमको 100 में एक वॉलंटियर हमको खड़े कर देना चाहिए।
یہ بہت آسان کام ہے، چاہے تو ہم کر سکتے ہیں، اور اس میں مسلم اور غیر مسلم سب کو کھڑا کرنا چاہیے والنٹیئر، جس سے ایک نیا نیٹ ورک دنیا میں ہم کریٹ کر سکتے ہیں. بات کرنے کے لیے آسانی ہے اس میں، اس موضوع کے تحت. تیسری بات وہ ہے رجوع اللہ کی مہم کو تیز تر کرنا. شیپنگ دا فیوچر، مستقبل کے حوالے سے یہ اللہ کا احسان ہے. بہت سے آرٹیکلز آئے ہیں، ہندوؤں نے بھی لکھے ہیں، کرسچنس نے بھی لکھے ہیں، اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. کووڈ لاک ڈاؤن، کووڈ اسٹریس اینڈ ڈپریشن، اسپرچویلٹی، ریلیجیوسٹی، یہ اور اس طرح کے موضوعات پر اب ماشاءاللہ لوگ کچھ لکھ رہے ہیں، بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں پر یہ مصیبتیں لاتا ہے، یہ مسائل لاتا ہے، یہ پریشانیاں لے آتا ہے. قرآن نے کہا اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون. کیا تم نہیں دیکھتے کہ سال میں ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ ہم ضرور تمہیں آزماتے ہیں، ہم تمہیں ضرور ایڈورسٹیز کے اندر مبتلا کرتے ہیں، پھر بھی کیا بات ہے ثم لا یتوبون ولا ہم یذکرون، تم خدا کی طرف لوٹتے نہیں اور نصیحت نہیں پکڑتے. یعنی یہ ایڈورسٹیز، یہ مشکلات، یہ مصیبتیں جو آتی ہیں، اس کی بنیادی ایک وجہ یہ کہ لوگ اپنے رویوں کو بدلیں، توبہ کریں، اجتماعی توبہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، یاد کریں اپنی غفلت کو، اپنی غفلت سے باز آئیں، باہر آئیں، اور خدا کو یاد کریں، خدا کی تعلیمات کو یاد کریں. بنیادی وجہ ان ڈیزاسٹرز کی، ان ایڈورسٹیز کی، یہ قرآن بیان کرتا ہے. قرآن بیان کرتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے پینڈیمکس میں مبتلا کیا تھا، بہت سی مصیبتیں آئی تھیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. ہم نے آل فرعون کو پکڑا سخت ترین قحط کے اندر، پھلوں کا نقصان، پیداوار کا نقصان، ایگریکلچرل پروڈیوس کے اندر زبردست نقصان، اس میں ہم نے انہیں مبتلا کیا تھا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، ہوش میں آئیں، لیکن نہیں کیا. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِيَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. ہم نے ان پر طوفان بھیجے. ابھی اسی کووڈ کے حوالے سے آپ دیکھیے کہ بنگال میں طوفان آ گیا، کتنی بستیاں اجڑ گئیں. اوڑیسہ کے اندر طوفان آیا، کتنا نقصان ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے مکس کیا، کووڈ کی آزمائش کے ساتھ طوفان بھی بھیجا. والجراد، ٹڈی دل بھیجے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام یا فرعون کی قوم پر. اور یہاں بھی آپ نے دیکھا ابھی 2 مہینے پہلے کہ کافی بڑی تعداد میں نارتھ انڈیا میں، راجستھان سے، دلی سے، اتر پردیش ہوتے ہوئے مدھیہ پردیش تک یہ ٹڈی دل پہنچ گئے، اور آنند پانند ایک دن میں کئی ایکڑ کی کھیتیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بڑی مصیبت. والقملہ، سرسریاں، پھدکتے کیڑے یا جوئیں، یہ بھی کہا لوگوں نے، مفسرین نے یہ لکھا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا. والضفادع، مینڈک ہر طرف پھدکتے تھے. والدم آیات مفصلات، اور خون، پینے کے لیے پانی اٹھائیں تو گلاس کا پانی خون میں بدل جائے، ندیاں خون میں بدل جائیں. آیات مفصلات، تفصیل سے الگ الگ نشانیاں ہم نے بھیجی. فاستکبروا، ان کا استکبار بڑھتا گیا، وہ سرکش ہو گئے. حکمرانوں میں بعض ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل نرم ہوتے ہیں، وہ پگھلتے ہیں، اور کچھ سرکش ہوتے ہیں. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تھے وہ مجرم قوم. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کو پکڑ لیا عذاب. ڈر ہوتا ہے یہ ان باتوں کو عرض کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے تو سب کے لیے ہے وہ. لیکن آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آیات مفصلات
الگ الگ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بھیجی اس زمانے میں تاکہ لوگ ہوش میں آئیں، تاکہ لوگ خدا کی طرف لوٹیں، تاکہ لوگ ہوش کے ناخون لیں اور اپنی غلطیوں سے توبہ کریں۔ مستقل اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے نشانیوں کو، مگر لوگ ہیں کہ مانتے نہیں۔ یہ رجوع اللہ کی مہم کو تیز تر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا ہے جس نے تم کو پیدا کیا، اس کی لشکر کی کوئی گنتی نہیں ہے، ان گنت اس کے پاس اس کی لشکر ہے، ان میں سے ایک چھوٹی مخلوق کو اس نے استعمال کیا۔ پوری دنیا میں جتنے لوگوں کو کووڈ لگا ہے ان سب کو لوگوں نے گن کر بتایا کہ 2 گرام سے زیادہ نہیں، 1-2 گرام ویٹ اس کا، لیکن مجبور کر دیا، گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے اس رب کی طرف لوٹو۔ اور لاسٹ آخری بات وہ یہ ہے کہ امت میں ایک نئی قیادت ابھر رہی ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ سے زیادہ ٹیلنٹڈ آدمی کوئی موجود ہے تو اسے اٹھائیے، لائیے، اسے آگے بڑھائیے، اعلیٰ ظرف بننا، فراخ دل بننا، اور جہاں جہاں امت میں کوئی ٹیلنٹڈ آدمی دکھے اور لگے کہ مجھ سے زیادہ صلاحیت کا آدمی ہے جو امت کے لیے، انسانیت کے لیے، اس ملک کے لیے مفید کام کر سکتا ہے، تو ٹائپ کیجئے اس کو، اس کے صلاحیتوں کو ٹائپ کیجئے، لائیے اسے میدان میں۔ مایوسی کی بات نہیں ہے۔ سی اے اے کے پروٹیسٹ میں، اس کی جو اینٹی سی اے پروٹیسٹ ہوئے ان میں جو مفاد پرست دیندار تھے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا، اور کووڈ کے حوالے سے جو بے عقل دیندار تھے ان کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا اعتبار ختم کر دیا، نئی نسل کو تیار کیا، ان میں دیوبندی بھی ہیں، ان میں ندوی بھی ہیں، ان میں پی ایچ ڈیز بھی ہیں، نئی نسل کے لوگ تیار ہوئے اور وہ امت کے لیے ایک مثبت اور قائدانہ رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جو پرانی قیادت، مفاد پرست قیادت، بے عقل قیادت، یہ سب اب ختم ہو جائے گی اور نئی قیادت ابھرے گی اور ابھر رہی ہے۔ اینٹی سی اے اے کے حوالے سے میں نے پورے ہندوستان چل پھر کر دیکھا کہ ماشاءاللہ پوٹینشیل موجود ہے، کافی بڑی تعداد میں ہمارے پاس نئی نسل کے لوگ آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے اب اس کے حوالے سے یہ جو پینڈیمک آیا ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ میدان میں اتر کر کام کرنے والے مسلمان نوجوان ہیں، کافی بڑی تعداد میں نوجوان ہیں، جس میں دینی بیک گراؤنڈ کے بھی ہیں اور یونیورسٹی بیک گراؤنڈ کے بھی۔ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت پر امید پہلو ہے اس پورے پینڈیمک کا کہ فیوچر کو اگر آپ شیپ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہینڈز چاہیے شیپ کرنے کے لیے، را میٹیریل موجود ہے، کمہار چاہیے گھڑا بنانے کے لیے، برتن بنانے کے لیے، اور بے شمار اس وقت یہ ہمارا جو پول ہے، ہیومن ریسورس کا جو پول ہے اس کو وائڈر کرنے کا موقع آیا ہے۔ امیر جماعت بار بار کہتے ہیں جب کوئی چیلنج آتا ہے تو اپورچونٹی آتی ہے۔ آپ نے موضوع دیا ہے کہ کووڈ چیلنجز، تو کووڈ چیلنجز کو آپ ری رائٹ بھی کر سکتے ہیں کووڈ اپورچونٹی۔ تو یہ اپورچونٹی ہے کہ نیو لیڈرشپ کو کریٹ کرنا جس میں مسلم اور غیر مسلم، اس کے حوالے سے ہم دعوت کا بھی کام کریں گے، اس سے ہم تعمیر ملت کا بھی کام کریں گے، تعمیر ملک کا بھی کام کریں گے۔ اس پر میری بات ختم ہو گئی کہ ہم جو شیپنگ فیوچر کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں 4 کام کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ ہم یہ کام کریں لوگوں کے درمیان ہیلتھ ہائیجین، مائکرو فائنانس اور ایجوکیشن پر ہم کچھ ماڈلز تیار کریں، کچھ محلوں میں کم از کم کریں۔ نمبر 2 کمیونٹی والنٹیئرز، پورے بنگلور میں نہیں، 4 محلے میں شروع کر دیجئے، ٹینر روڈ میں کیجئے، بی ٹی ایم لے آؤٹ میں کیجئے، اور میسور روڈ میں کیجئے، کر سکتے ہیں۔ 100 لوگوں کے والنٹیئرز کو تیار کر دیجئے، اعلان کر دیجئے کہ اس پورے علاقے میں، اس پورے محلے میں اس کا ریڈیس بتا دیجئے کہ یہ ہیں وہ فون نمبر جو ہاٹ نمبر سے آپ بلائیے، لوگ کام کرنے کے لیے تیار ہیں، دن ہو کے رات۔ یہ دیوانے اس طرح کی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 3 وہ یہ ہے کہ رجوع اللہ کی مہم کیسے تیز کریں، وہ آپ ڈیسائیڈ کریں، غور کریں۔ آن لائن کیمپین چلائیے، پوسٹرز بنائیے اور سیمینار کیجیے، قرآن تقسیم کیجیے، اور کیا کیا کرنا ہے آپ کریں۔
لیکن رجوع اللہ کی مہم کو تیز تر کرنا، اور آخر میں یہ کہ ہم جو ہے امت میں ایک نئی قیادت کو ابھاریں، چیلنج کو ٹیپ کریں، تو انشاءاللہ ہم ایک نیا مستقبل تعمیر کر سکتے ہیں اور اس کے معمار ہم بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تحریک اسلامی کو وسیلہ اور ذریعہ بنائے اس ملک میں خوشگوار تبدیلی کا۔ آمین۔